سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں. نئے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، میں رضوان بات کر رہا ہوں ہسٹن سے. وعلیکم السلام. جی رضوان صاحب. ایکچولی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا مجھے حضرت سے. جی فرمائیے. جی یہاں پہ مطلب مختلف چیزوں میں نے دیکھا ہے. اصل میں جب مردے کو دفنا رہے ہوتے تو پاکستان میں نے دیکھتا تھا کہ میں مطلب ایک قبر تھوڑی سی اتنی نیچے ہوتی تھی کہ تاکہ مردہ آرام سے بیٹھ سکے، کیونکہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد اس پہ دوبارہ جان ڈالی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ اس سے سوالات کی جا سکے. منکر نکیر سوالات کرتے ہیں. تو مگر یہاں پہ امریکہ آ کے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تابوت سمیت دفنا دیتے ہیں. جی جی. اور سعودی عرب تک تو جانے کا میرا اتفاق نہیں ہوا. میرا مطلب ہے کہ انشاءاللہ جائیں کبھی. سننے میں یہ ہے کہ وہاں بغلی قبریں ہوتی ہیں وہاں پہ، کہ ایک طرف آپ کروٹ دلا کے ایک مردے کو لٹا دے. کہاں پہ ہوتی ہے بغلی قبریں؟ سعودی عرب میں. سعودی عرب میں. جی جی جی. تو مجھے اس کے سلسلے میں آپ مجھے مطلب ہے کہ تینوں جائز ہیں، مطلب کیا شرعی لحاظ سے کیا اس کا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. حضرت صاحب نے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. اصل میں بات یہ کہ وہ درست ہے کہ اس کو اتنی وائڈ ہونی چاہیے قبر کہ مردے کو جیسے بٹھا دیا جائے تو اس کی اوپر کا حصہ اتنا بلند ہونا چاہیے. چنانچہ آپ نے ہمارے ملک میں دیکھا ہوگا کہ وہاں سلیب اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، نیچے مردہ لٹا کے اوپر سلیب رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو اٹھایا جائے. اور بعض دفعہ زمین کی نوعیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے. بعض زمینیں سیم زیادہ زمینیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ بغلی بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یا یہ یہاں کے ملکوں کے اندر کچھ قانونی مجبوریاں ہیں کہ یہ تابوت کے بغیر رکھنے نہیں دیتے، اس لیے تابوت بچھایا جاتا ہے. ہاں لیکن اگر ہو سکے تو تابوت کو اوپر کا جو تختہ ہے وہ ہٹا دیا جائے تو اچھا ہے. تاکہ لیکن اگر نہیں قانونی طور پہ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کے اوپر سلیب رکھ کے اس کو ڈھانک دیا جاتا ہے. باقی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایک دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے، مردہ عالم برزخ میں، تو وہاں پر جس بھی ترتیب سے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں. لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اس کو مسنون طریقے سے قبر کو بنائیں. اور باقی سعودی عرب وغیرہ میں جو بغلی قبریں ہیں ہاں وہ بھی مسنون طریقہ ہے، کیونکہ وہاں کی زمین کی اور مٹی کے اعتبار سے جو ہے وہی مفید ہوتی ہے تو جہاں بغلی بنائی جاتی ہیں. اور یہاں ملکوں میں چونکہ قانونی مجبوری ہے تو یہاں تابوت کا حکم دیا جاتا ہے تابوت کے ذریعے سے. لیکن جس مسلمانوں کے قبرستان میں ایسا موقع ہو کہ تابوت بچھانا ضروری نہ ہو تو پھر اس کو خالی زمین پہ لٹایا جائے اور اس کی کروٹ قبلہ رخ کی جائے اور اوپر جو ہے وہ سلیب رکھے جائیں اور اتنا گہرا رکھا جائے کہ وہ گویا کہ مردہ بیٹھ سکے. اور یہ وجہ کہ کھودتے وقت جو ہمارے ملکوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں آدمی خود جا کے لیٹتا بھی ہے اور اٹھ کے بیٹھتا بھی ہے اور پھر وہ سر کا فاصلہ رکھتا ہے کہ کتنی اونچی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو لیکن یہ کہ زمین کی نوعیت پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض دفعہ جو زمین جو نرم ہوتی ہے تو اس سے بیٹھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بغلی بنائی جائے یا اس کو جو ہے ویسے رکھا جائے. تو جو مناسب اسی طرح کیا جا سکتا ہے اور سبھی طریقوں کے اندر گنجائش ہے. جی ماشاء اللہ. حضرت یہ بغلی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی سنت طریقہ ہے، لیکن بغلی قبر میں تو اٹھ کے بیٹھنے کا آپشن نہیں ہوتا. تو اس کے ساتھ پورا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ تو جگہ خالی ہوتی ہے، اس کے بعد آگے کیا جاتا ہے. اچھا تو وہ جو بیٹھنے کی جگہ موجود ہے وہاں بٹھا دیا جاتا ہے. اچھا جی. اور حضرت اسی حوالے سے یہاں پہ بھی ایک یہاں کے حوالے سے سوال ہے. یہاں چونکہ رواج ہے مردے کو کافی دن تک رکھنے کا، 10-20 دن تک رکھتے ہیں، تو یہ چیز مسلمانوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے. تو اس حساب سے شریعت کیا حکم ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا؟ وہ تو بالکل حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں ہے کہ مردے کو فوراً جلدی دفنانا چاہیے، اور فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے تو اپنی خیر کو پہنچے اور اگر برا ہے تو زمین اس سے خالی ہو. تو اس کو تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. تدفین میں اتنی تاخیر کرنا، انتظار کرنا کہ فلاں رشتہ دار آ جائے، فلاں آ جائے، تو یہ بالکل یہ بیوقوفی والی بات ہے. اس لیے کہ وہ آ بھی گیا تو کیا کرے گا، زیادہ چہرہ دیکھ لے گا، بس ختم. تو یہی اس قدر تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یہ رواج ختم ہونا چاہیے. جلدی تدفین کریں تاکہ جو وہی بات ہے کہ جو خیر کو پہنچ جائے یا شر سے زمین خالی ہو جائے، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے.